پہلے آپ اس کو نا آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اقتباس کہتے کسے۔ اقتباس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کلام کرنا کہ اس کلام کے اندر آپ قرآن پاک کا حصہ یا حدیث رسول کا حصہ، یعنی اس کا کوئی ٹکڑا، کوئی آیت، کوئی حدیث کے الفاظ اپنے کلام میں لے آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کلام کر رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں، اور اس میں آپ حدیث کا حصہ یا قرآن پاک کا حصہ آپ نے اپنے کلام میں ایڈ کر لیا ہے، لیکن آپ نے وضاحت نہیں دی کہ میں نے یہ چیز قرآن سے لی ہے یا حدیث سے لی ہے۔ جیسے ہم حوالہ دیتے ہیں نا، ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے مثال دیتے ہیں کسی چیز کی تو ہم کہہ دیتے ہیں قولی تعالی، ٹھیک ہے، یا حدیث کا کہتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اقتباس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نثر ہوگی یا وہ شعر ہوگا، یعنی آپ کوئی شعر لکھ رہے ہیں یا نثر کی کوئی چیز لکھ رہے ہیں، اس میں آپ قرآن یا حدیث میں سے کچھ حصہ لے لیں گے، لیکن وہاں صراحت نہیں دیں گے کہ میں نے یہ چیز قرآن سے لی ہے یا حدیث سے لی ہے، اس کو کہیں گے اقتباس۔ اب اسی چیز کو آپ عربی کی تاریخ میں سمجھیں۔ کس پیج پہ ہے؟ پیج بلا بتائیں۔ 250 پیج ہے، پلیز۔ بک کا پیج ہے 250 اور پی ڈی ایف میں ایک پیج آ گیا ہے، 251۔ ٹھیک ہے، اقتباس آپ نے اردو میں سمجھ لیا، اب یہی چیز آپ نے اس کی تعریف میں کرنی۔ اقتباس کیسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تضمین النثر اب شعر شیئن، یعنی ملا لینا نثر یا شعر میں کوئی حصہ من القرآن الکریم او الحدیث الشریف من غیر دلالت علی انہ منہ ویجوز ان یغیر فی الاثر المقتبس۔ اچھا، اقتباس کسے کہتے ہیں؟ تضمین النثر او الشعر شیئا من القرآن الکریم او الحدیث الشریف۔ تضمین کا مطلب ہوتا ہے ملا لینا، یعنی ملا لیں آپ نثر یا شعر میں قرآن پاک یا حدیث کا کوئی حصہ، شیئن کہتے ہیں حصہ، من غیر دلالت علی انہ منہا، بغیر اس چیز کی وضاحت دیتے ہوئے کہ یہ اس میں سے ہے، یعنی اس چیز کی صراحت آپ نہ دیں کہ وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَغَيَّرُ فِي الْأَصْلِ الْمُقْتَبَسِ قَلِيلًا، اور جو آپ نے اقتباس کیا ہے، وَيَجُوزُ اور جائز ہے کہ أَن يُغَيِّرُ فِي الْأَصْلِ اس اثر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، المقتبس قلیلا، یعنی جو اقتباس آپ نے کیا ہے قرآن یا حدیث سے جو چیز نکالی ہے اس میں آپ ہلکی پھلکی تبدیلی بھی کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن یا حدیث میں سے کوئی حصہ لے لیں، اسے اپنی نثر میں یا اپنی شعر میں استعمال کر لیں، اور صراحت بھی نہ دیں، بتائیں بھی نہیں اس چیز کے بارے میں کہ وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اسے کہتے ہیں اقتباس۔ اقتباس کی سمجھ آئی ہے؟ یہ تعریف آپ نے یہاں سے کر لینی ہے، اس کی مثال میں دیتی ہوں۔ اقتباس کی سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال لکھے، میں لکھ کے بھیجتی ہوں۔ میم یہ آخری ٹکڑے کو ذرا تھوڑا پھر واضح کیجیے گا۔ وَيُجَوِّزُ أَن يُغَيِّرُ فِي الْأَثَرِ بتا دیتی ہوں۔ مُقْتَسَبِ قَلِيلًا، اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ عبارت ذکر کی ہے، اور اس عبارت کے اندر انہوں نے قرآن کے اندر سے الفاظ لیے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اب کیا کیا، اپنی نثر کے اندر اس کو شامل کر لیا، فلم یکن الا کلمح البصر۔ اب یہ ان کی نثر کا حصہ ہے، حریری کی نثر کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے آیت قرآن کی ایک حصہ اپنے
نثر میں شامل کر لیا اور پھر وضاحت نہیں دی اس چیز کی کہ میں نے یہ کہاں سے لیا، اقتباس کر لیا آیت قرآنی سے، اسے کہتے ہیں اقتباس کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ نے نا ساری ڈیٹیل نہیں لکھنی، صرف اقتباس کی تعریف لکھنی ہے، نیچے آپ نے یہ مثال دے کے اور مثال لکھ دینی ہے، فلم یکن الا، لیکن سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ نثر کا حصہ ہے، مقامات حریری میں سے مشہور قول ہے، فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب حتى انشد فغرب۔ اس کا مطلب ہے فلم یکن، نہیں تھا وہ، الا مگر، کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کے برابر، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، حتی انشد فغرب، کہ لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں اور وہ غائب ہو جائے۔ فلم یکن، اور وہ نہیں تھا مگر، الا کلمح البصر، آنکھوں کے جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب، یہاں تک کہ انشد فغرب، کہ لوگ اس کو دیکھیں، فغرب، اور وہ کیا ہو، غائب ہو جائے۔